إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك وسعديك اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ عز و جل نے ہمیں اس مبارک مہینے میں اپنی عبادت اور شریعت مطہرہ کی طرف زیادہ رغبت اور عمل کی توفیق بخشی. ہم اس لازوال نعمت پر اس کا صبح و مساء آٹھوں پہر ہر لمحہ شکر ادا کرتے ہیں. اور آئندہ مہینوں میں بھی اس پر ثبات قدمی اور اپنے اس عمل کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کی امید رکھتے ہیں. آج رمضان المبارک کے حساب سے آخری جمعہ ہے جو عوام میں جمعۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے. یہ اس معنی پر درست ہے کہ پھر یہ رمضان المبارک کا جمعہ ہمیں 11 مہینے بعد میسر ہوگا. اس جمعے کی اہمیت عوام الناس میں بنسبت دوسرے جمعے کے زیادہ. حالانکہ اگر ہم غور کریں تو ماہ مبارک کا ہر جمعہ تقریباً برابر ہی ہے.
لیکن اس کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ عوام نے یہ لگایا کہ پھر 11 مہینے کے بعد ہمیں ایسا متبرک دن، ایسی مبارک اور سعید ساعتیں میسر ہو یا نہ ہو، اس لیے اس کو ہمارے سماج اور معاشرے میں اہمیت دی جاتی ہے۔ اس معنی پر اگر اہمیت دی جاتی ہے تو اس میں کوئی اعتراض کی جگہ نہیں۔ باقی یہ وہ وقت ہے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، اس کا محاسبہ۔ دراصل ان مبارک مہینوں میں ہم نے جو عمل کیے ہیں ان اعمال کے محاسبے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ اعمال میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، تقصیرات ہوتے ہیں، بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں، اور ان کمزوری، ان کوتاہیوں اور ان تقصیرات کو دور کرنے کی اور اس کا تجزیہ کر کے آئندہ ایسا نہ ہو، اس خیال سے اپنی عبادتوں کو جاری رکھنے کی کوششیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ قرآن عظیم نے سورہ ذاریات میں اس کی تفصیل فرمائی، وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ مُسْتَغْفِرُونَ۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو بہت کم سوتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری میں اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ وہ سحری جو آپ کھاتے ہیں دراصل وہ سحری نہیں، سحری صبح کی سحر گاہی کو کہتے ہیں، اس وقت کو کہتے ہیں جو وقت بڑا سہانا ہوتا ہے اور فجر کے وقت سے پہلے، جسے آپ صبح صادق بھی کہتے ہیں، اس سے پہلے کا جو وقت ہے اسے سحر کہا جاتا ہے۔ قرآن عظیم نے کئی موقعوں پر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، ہر پہلو بدلتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہوا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ
تہجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی راتوں کو گزار دیتے ہیں کبھی سجدہ کرتے ہوئے اور کبھی اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ رہی کہ رات اللہ کی عبادت میں گزارتے اور صبح کو استغفار فرماتے۔ اس آیت کے تحت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مروی ہے، روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اکثر حصوں میں اللہ کی عبادت کیا کرتے اور صبح کو استغفار فرماتے۔ تو میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیغمبر، جب آپ نے پوری رات عبادت ہی کی ہے، جب آپ نے پوری رات اللہ کی حمد و ثنا ہی کی ہے، اسی کی عبادت میں آپ نے گزاری ہے، تو پھر یہ صبح استغفار کی کیا ضرورت؟ عام طور پر ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کچھ خطا ہو جائے، ہم سے کچھ غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے، تو ہم توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ یہ عام ماحول ہے ہمارے یہاں، تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ نماز پوری ہونے کے بعد کیا کریں۔ نماز پوری ہونے کے بعد کون سا ذکر کریں؟ آیا کہ سلام پھیرتے ہی ہم تکبیر پڑھیں، تسبیح پڑھیں، کہ سلام پھیرتے ہی ہم توبہ و استغفار کریں؟ حالانکہ دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ اب ایک گروہ ہمارے، ایسے بھی ہمارا گروہ ہے کہ اس نے ایک چیز اور شروع کر دی کہ اس جھگڑے میں کون پڑے، کہ ذکر کرے کہ استغفار کرے، تو ایسا کچھ کرو کہ جھگڑا ختم ہو جائے، درود پڑھ لو۔ کیا پڑھ لو؟ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض مسجدوں میں سلام پھیرتے ہی جہر سے درود پڑھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اس میں موافق ہوں، یہ بھی مت سمجھیے۔ ہر چیز جو ایجاد کی جاتی ہے، شروع میں اس میں نیت تو اچھی ہوتی ہے، مگر پھر اس میں نئے نئے فتنے ایجاد ہونے لگتے ہیں۔ چونکہ کہا گیا کہ درود بہتر ذکر ہے، کہ اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے اور رسول کا بھی ذکر ہے۔ اب اختلاف کیا ہوا وہ سمجھ لیں، پھر آپ کو آگے کی بات سمجھ میں آئے گی۔ اختلاف یہ ہوا کہ ہم نے تو اللہ ہی کا ذکر کیا ہے، پوری نماز میں کس کا ذکر تھا؟ تو جب اللہ ہی کا ذکر کیا ہے، کچھ خطا نہیں کی، کچھ غلطی نہیں کی، تو پھر توبہ و استغفار کی کیا ضرورت؟ اب اس حدیث میں جو حضرت عائشہ سے مروی ہے، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔
کہ پیغمبر سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے تو اللہ ہی کا ذکر کیا، تو پھر آپ صبح میں استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ تو پیغمبر کا جواب نہایت ہی اہم اور قابل سماعت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، جو ہم نے راتوں میں عبادت کی ہے، ان عبادتوں میں جو کوتاہیاں ہوئی، ان عبادات میں جو تقصیرات ہوئے، ان عبادات میں جو کمیاں رہ گئیں، میں ان عبادات کی کوتاہیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ کس درجہ اللہ کا خوف پیغمبر کے دل میں تھا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جو ہم نے عمل کیا ان اعمال میں کوتاہیاں تو تھیں، ان کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، ان تقصیرات پر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ ذرا دیکھیں، بعض بزرگوں نے نماز کے بعد استغفار کی اسی کیفیت کا ذکر کیا ہے کہ نماز کے بعد توبہ و استغفار کا مطلب وہی ہے جو حضور نے حضرت عائشہ کو جواب میں کہا تھا کہ جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں ان میں کوتاہیاں رہیں، جو تقصیرات رہیں، ان تقصیرات اور کوتاہیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اللہ سے مغفرت کے طالب ہیں۔ تو آج صوفیہ نے کہا، یا صوفیوں کی بات کہ اصل میں اس استغفار کا ایک مطلب اور معنی اور مفہوم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے التائب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ مطلب گناہ کے بعد توبہ کرنے کا مطلب ہے کہ ان گناہوں کو بھلاؤ۔ کیا کرو؟ توبہ یعنی گناہ پر جھاڑو پھیر دیا، گناہ محو ہو گئے، ہم نے اسے نسیہ منسیہ کر دیا ہے، سرے سے اسے بھلا دیا۔ صوفیہ کہتے ہیں ہر عبادت کے بعد توبہ کرو، ہر عبادت کے بعد توبہ کرو، کیونکہ توبہ کا مطلب ہے کہ جو کیا اسے بھلا دیا۔ اب تم نے جو عبادتیں کی ہے اس کے بعد توبہ کر لیا کرو، ان عبادتوں کو بھلا دو، کیوں کہ یاد رہے گا تو تکبر آئے گا۔ اپنی عبادتیں یاد کرو گے تو گھمنڈی آئے گی، اور جب اسے بھلا دو گے تو پھر تمہیں اپنی ان عبادتوں پر تکبر اور گھمنڈی نہیں آئے گی۔ اس لیے اپنی عبادتوں کے بعد توبہ و استغفار کر لیا۔ قرآن عظیم نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو مستغفرین بالاسحار ہیں، وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جو سحری میں اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، جو دعائے سحر گاہی کو اہمیت دیتے ہیں، جو صبح کو اپنے نیند کو قربان کر کے وہ سحر کے وقت میں
اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے ذکر سے اپنے آپ کو منور و مجلا کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی روشنی اور نور سے اپنے آپ کو منور کرتے ہیں۔ قرآن عظیم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجیے، میرے بندوں کو آپ فرما دیجیے اور آپ کہیے کہ اے میرے غلاموں، اے خدا کے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ رہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس اور ناامید مومن نہیں ہوتے۔ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اس کی رحمت وسیع ہے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے اور اس کے رحمت کی چادر میں اتنی وسعت ہے کہ ایک بندہ اپنی زندگی کے ہر کوچے میں اس نے گناہ کے سوا کچھ نہ کیا ہو اور وہ ایک مرتبہ اس کی طرف پلٹ جائے تو اس کا یہ پلٹنا ہی کافی ہوگا کہ اگر اس کی رحمت کی نظر ایک بار پڑ جائے گی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اس کی زندگی کے سارے کالے کرتوت کو وہ معاف فرما دے گا۔ ایک مرتبہ تم پلٹو تو صحیح، ایک مرتبہ اس کی طرف رجوع تو کرو، ایک مرتبہ اس کی طرف اپنی توجہ تو واپس کرو۔ تمہاری توجہ بعد میں ہوگی، اس کی رحمت کی توجہ پہلے ہو جائے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ آپ آیت کی تفسیر اور ترجمے پڑھیں، علماء سے پوچھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ کہا گیا جمیعا، جتنے گناہ ہیں وہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ تو یہ وہ مہینہ، اس مہینے میں اپنے رب کی طرف رجوع کا ایک سنہرا موقع، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کا ایک بہترین ذریعہ رمضان المبارک۔ اور لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا، رمضان میں کیسے ملتا؟ کیا خیال آپ کا بولیے؟ رمضان میں مسجدیں بھری رہتی ہیں یا نہیں؟ بنسبت 11 مہینے بولیے ذرا سب۔ تو آپ کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، تو یہاں وقت کیسے مل گیا؟ یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ سب بہانہ ہے۔ وقت آپ کو نکالنا ہوگا تب نکلے گا۔ آپ کا یہ ہیلا اور بہانہ کہ صاحب وقت نہیں ملتا، یہ جھوٹ ہے۔ یہ وقت آپ کو نکالنا ہوگا اور اس کے لیے آپ کو محنت اور قد و کاوش کرنی پڑے گی، آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور اس محنت کو بار آور کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ اس کی رحمت پہ چھوڑ دیں اور اس کی رحمت پر جب آپ چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ ناکامی نہیں ہو۔ یہ جو بات آپ کے گوش گزار کی گئی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لوجک کیا تھی کہ اللہ تعالی نے جو عبادات میں کوتاہیاں اور کمیاں تھیں، ان کمیوں کو پورا کرنے کا
ایک موقع دیا، اور وہ موقع یہ کہ عبادات میں کہیں کوتاہیاں اور کمیاں تو نہ رہ گئی تھی، اس کو دور کرنے کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا کہ عبادات کے بعد میری طرف رجوع کرو، میری بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، ان کوتاہیوں کو یہ استغفار دور فرمائے۔ ایسے ہی شریعت میں دو زکوٰۃ ہیں، ایک ہے زکوٰۃ مال کا اور ایک ہے زکوٰۃ بدن کا۔ مال کا زکوٰۃ ہم نے اس کی تفصیل 2 جمعہ کر دی ہے، اگر کسی کو دھیان میں نہ آئے تو یہ ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے، وہاں جا کے دیکھ لیجیے گا۔ لیکن ہم نے آپ سے بہت پہلے 2 جمعہ پہلے غالباً یہ کہا تھا کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا ذکر کریں گے۔ آج اس کے تحت ایک آیت پڑھی جو مصارف زکوٰۃ سے متعلق ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ صدقات فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور جو لوگ صدقات و زکوٰۃ کے وصولنے والے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اسی کام کے لیے وقف ہے، تو ان کے بھی اہل و عیال ہیں، ان کے بھی گھر کے لوگ ہیں، وہ بھی مستحق ہوں گے، انہی میں سے ان کو بھی دیا جائے گا۔ اور وہ جو ابھی موقوف ہے اس میں ایک ہے کہ کسی غیر مسلم کو اسلام کی طرف لالچ دلانے کے لیے، حرص کے لیے، حرص علی الاسلام کے لیے کسی کو ہم مال و دولت دے کر، یعنی زکوٰۃ کے مال دے کر اسلام کی ترغیب کریں، جو یہ مسئلہ موجود ہے، ابھی اس پر عمل نہیں ہے اور اجماع ہو گیا امت کا۔ کبھی اگر ایسی ضرورت پڑے گی تو پھر اس بارے میں غور کیا جائے گا، لیکن اس پر اجماع ہے کہ یہ موقوف مسئلہ ہے، ابھی نہیں، ختم۔ وَفِي الرِّقَابِ، یہ بھی ختم ہے۔ کسی آدمی کو غلام بنایا ہوا ہے، باندی بنایا ہوا ہے، وہ خرید و فروخت کا دور تھا، تو ایسے لوگوں کو آزاد بھی کرانا اس مال سے جائے۔ یہ دونوں مسئلے موقوف ہیں، یہ دونوں مسئلوں کا اب تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں کبھی ایسا ہو جائے تو پھر واپس بحال ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا گیا والغارمین، ایک بندہ قرض میں ڈوبا ہوا، لون کی لعنت تو اتنی بڑھ گئی، بہت سارے لوگوں نے مسئلہ پوچھا۔ دیکھیے شریعت میں قرض سودی لینا جائز نہیں، اسلام میں مسلمانوں کے لیے سودی قرض لینا جائز نہیں ہے، چاہے وہ سود لے یا سود دے، یہ دونوں حرام، لینا بھی اور دینا۔ اب دیکھیے اسی میں آ گیا وہ آپ لوگ جو کمیٹی کھیلتے ہیں، کیا بولتے ہیں، وہ اسی جس کو آپ کم بیشی کر کے دے لے کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ کسی کا نفع ہے اور کسی کا نقصان ہوتا ہے، وہ سود ہے، یہ حرام، اشد حرام، یہ جائز نہیں ہے، اور یہ وبا ہمارے یہاں معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہم یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آیا یہ حلال بھی ہے یا حلال نہیں۔ اب یہاں 2 چیزیں سمجھیں، ایک ہے سود لینا اور ایک ہے سود دینا۔ لینا تو کسی حال میں جائے، قرآن و حدیث پڑھنا، سود لکھنا، لکھانا، سود کو لکھنے والا، سود کے لیے سود کا پیپر بنانے والا، یہ سارے معاملات کی تفصیل قرآن و حدیث میں آپ کو مل جائے گی۔ اور ایک حدیث میں کہا گیا کہ سود ایک ایسی وبا ہے جو انسان کو ایسے تباہ کرتی ہے
کہ کہا گیا کہ 70 بار ماں سے زنا کرنے سے بدتر. اب اس کی شدت کتنی ہے آپ اندازہ لگائیں. تو سب سے پہلے تو مسلمان اس وبا میں اس کو دور کریں جہاں تک وہ قرض سے بچے. تو اب لینا تو بہر صورت حرام ہے، لیکن کبھی مجبوری ہے کہ آدمی دینا پڑتا ہے. آپ کو ضرورت ہے، ہم کو پیسے کی ضرورت ہے اور کہیں سے میسر نہیں. ہم مولویوں کو تو کوئی نہیں دے گا. ابھی میں زبیر بھائی کو بولوں کہ مجھے 10 لاکھ دو، یہ سوچیں گے بھیا تم دو گے کب؟ بھیا دیا اس کو جاتا ہے جس سے لینے کی امید بھی ہو. یہ 10 لاکھ دے تو دوں، تمہارا کیا ٹھکانا کل تیار بھر جاؤ پھر کبھی نہ آؤ، کہاں ڈھونڈے گے؟ تو کبھی مجبوری ہو سکتی ہے کہ بندہ قرض کہ بھائی کہیں سے مل نہیں رہا ہے تو مجبور ہو کہ وہ قرض لے گا جو سودی ہی ہوگا اور اس کو اس سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے. حالانکہ اس لینے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، ابھی اس کی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن یہ مجبوری ہو سکتی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس ایک مکان رہنے کا ہے اور آپ نے لون لیا دوسرا مکان، یہ تو کہیں جائز نہیں ہے ہی نہیں، آپ مجبور ہیں. کوئی صورت بھی نہیں ہے کہ کہیں سے آپ کو حاصل ہو، آپ مجبور ہیں. آپ کو کارخانہ کرنا ہے، آپ کو دکان کرنی ہے اور دکان آپ کو لینا ہے اور کہیں سے کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو ظاہر ہے آپ تجارت نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیا؟ بچے کہاں جائیں گے؟ تو یہ قرض سودی لینا مجبوری بھی ہو سکتی ہے. مگر ایک مکان ہے ہم نے دوسرا تیسرا لیا، ایک دکان ہے دوسری لی تیسری لی، یہ کہیں سے بھی ایسا قرض لینا جائز نہیں، کہیں سے نہیں، کوئی صورت نہیں ہے. نہ فقہ میں کسی امام کے یہاں ہے نہ قرآن و حدیث میں. یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی. تو ایک ہے کہ ایسے لوگ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا قرض سے جان چھوڑانا یہ زکوٰۃ کے مال سے کیا جاتا ہے اور کیا جانا قرآن نے سمجھایا ہے. پھر ارشاد ہوا وفی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں، جو لوگ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کر رہے ہیں، وہ اسی کے لیے وقف ہے. ظاہر ہے ان کا بھی حصہ ہے، ان کو بھی دیا جائے. اب آج کے دور میں اعلی کلمت اللہ کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے. جہاد کا نام بولیے تو ظلم ہو جائے گا، جہادی ہے ایسا لفظ کو لوگوں نے کھول پہنا دیا کہ لفظ جہاد یا جہادی کو ہی لوگ غلط سمجھنے لگے ہیں. یہ حال ہو گیا ہے. حالانکہ پاک لڑائی کا نام جہاد، ظلم کے خلاف اٹھنے والے ہاتھ کا نام جہاد ہے. ظلم کسی پر ہو رہا اور اس مظلوم کی آپ مدد کر رہے ہیں اور ظلم کو ختم کر رہے ہیں، ظالم کے خلاف پنجہ اڑانا، اس کا نام جہاد ہے. پھر ارشاد ہوا وابن السبیل، کوئی بندہ مسافر ہے، سفر میں تھا اور ایسے وقت میں وہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور وہ ضرورت مند ہے، بھلے گھر پہ اس کے کروڑوں ہو سکتا ہے اور اس وقت حالت مسافرت میں اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے یا وہ ایسے ہی ہے تو زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. یہ وہ مصارف تھے جس کو قرآن نے ذکر کیا. اب ایک تو زکوٰۃ مال کا ہے جس کی تفصیل ہم نے بیان کی، ایک ہے زکوٰۃ بدن کا، زکوٰۃ بدن کا، اور اسی کو آپ کہتے ہیں کہ یہ فطرہ ہے. کیا ہے؟ یہ فطرانہ جو ادا کرتے ہیں یہ وہی ہے. اب اس میں جو روایتیں ہیں وہ روایتیں مختلف ہیں، جس میں کہا گیا کہ جس طرح عبادات میں کمیاں ہوتی ہیں ان کمیوں اور نقصان کو دور کرنے کے لیے ہم توبہ و استغفار کرتے ہیں. مال ہے، مال میں کمیاں ہوتی ہیں، بہت سارے خرافات ہوتے ہیں، ان خرافات اور کمیوں کو دور کرنے کے لیے ہم 40واں حصہ یعنی 2.5%
مال زکات سے نکالتے ہیں زکات اور اس سے نکال کر اس کی صفائی کرتے ہیں، ایسے ہی جو ہم نے روزے رکھے ہیں ان روزوں میں بھی بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ مسجد سے باہر لڑے ہیں، ذرا ذرا بات پر روزے کی حالت میں خوب گالیاں بولے ہیں، مال تھا 10 روپے کا، آپ نے خریدا تھا 8 میں اور آپ نے قسم کھا کے بیچا ہے کہ صاحب قسم سے کہتے ہیں یہ ہم کو تو 8 روپے میں پڑا نہیں 10 ہی میں پڑا، یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ اور آپ نے بحالت روزہ کہا ہے، بہت ساری کمیاں تھی روزوں میں، ان کو دور کرنا تھا، اور ان کو دور کرنے کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا فطرہ ادا، اور وہ فطرہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کے مال یعنی ان کے پاس وہ صاحب نصاب ہو، 52.5 تولہ چاندی ان کے پاس ہو یا اس کی قیمت موجود ہو، یہ الگ بات ہے کہ زکات کے لیے ہے پورے سال ہو، اور فطرے کے لیے ہے کہ عید کے دن، عید کے ان دنوں میں اگر ہے تو آپ کو فطرہ ادا کرنا ہے، اور ان دنوں میں اتنا نہیں ہے تو آپ کو فطرہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں سمجھتے ہیں کہ غریب بھی فطرہ ادا کرے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ اگر فطرہ ادا نہیں کرو گے تو تمہارا روزہ نہیں ہوگا۔ سنیے، وہ روزوں کی کوتاہیوں کو پورا کرنا ہے، روزہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر قابل ہیں، اس لائق ہیں تو ادا کریں، اگر لائق اور قابل نہیں ہے تو ادا کرنے کی کوئی زبردستی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نے کوئی سختی آپ پر نہیں کی ہے، کوئی شد و مد نہیں کیا ہے۔ یہ چند باتیں جو آپ کے گوش گزار کرنی تھی، اور میں امید کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ حضرات جس طرح اس مہینے میں اس کی خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کیا ہے، ذکر کیا ہے، اللہ کی یاد میں مشغول رہے ہیں، انشاءاللہ عید ہوتے ہی آپ اسے نہ فراموش کریں گے، بھولیں گے نہیں، انشاءاللہ اسی طرح اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو معطر کریں گے، اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو ایسے ہی روشن و منور کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب پر اپنے فضل و کرم کی بارشیں فرمائے۔